ان الحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ وسلم علی من اتبع بسنت حبیب اللہ اما بعد۔ جیسا کہ اہل بدعت کے تقریباً تمام اکابرین اہل سنت والجماعت سے اختلافات کا ہونا یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ سے بھی انہوں نے کئی اختلافات کیے ہیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ متوفہ 1252 ہجری کوئی عام شخصیت نہیں ہے جس کے اگر علمیت آپ نے دیکھنی ہے تو فتاوی شامی کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے کئی مسائل کے اندر اختلاف کیا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے جس مسئلے پہ فتویٰ دی ہے انہوں نے ان مسئلے پہ ان مسائل کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں آپ کے سامنے دوسرا مسئلہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے فتاوی شامی ہے اور اس کا جلد نمبر 2 ہے، جلد نمبر ثانی ہے۔ یہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے چھپا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 296 پہ لکھا ہوا ہے مطلب فی تفضیل البشر علی الملائکۃ وحاصلہ انہ قسم البشر الی 3 اقسام خواص کالانبیاء واوساط کالصالحین من الصحابۃ وغیرہم وعوام کباقی الناس۔ یہاں حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کی فضیلت ملائکہ پر اور حاصل مقصد خلاصہ کلام بتایا کہ انسان کی تقسیم یہ 3 چیزوں کی طرف ہوتی ہے، یعنی انسان 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 خواص ہیں جسے انبیاء کہتے ہیں، نمبر 2 اوساط ہیں اس سے تھوڑا کم درجے والا جسے صالحین، اس کا مثال صحابہ کو لایا ہے، یعنی صحابہ اکرام انبیاء علیہ السلام کے بعد دوسرے درجے پہ ہے۔ اور تیسرا وعوام کباقی الناس، تیسرے نمبر پہ عام لوگوں کو لایا ہے، یعنی نمبر پہلا نبوت کا ہے، دوم نمبر صحابہ اکرام کا ہے اور تیسرا نمبر جو ہے وہ تیسرا نمبر عام انسانوں کا ہے۔ یعنی حضرت امام علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی انبیاء کرام، صحابہ کرام اور عوام الناس کو انسان ہی مانا ہے۔ اور انسان کیوں نہ مانے جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی بشریت کا ہونا قرآن کے اندر واضح ہے۔ کئی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو خوب وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93۔ اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسول اللہ۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اعلان کر دیا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا اپنی بشریت کا اعلان کریں۔ نمبر 2 سورۃ الکہف آیت نمبر 110 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہاں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشریت کو واضح فرمایا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ اپنی بشریت کا اعلان فرمائیں۔ یہ تو ہو گئی 2 آیات۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں، شرح شمائل ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، فرماتی ہے کان بشر من البشر، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے انسان تھے۔ تو قرآن کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ تینوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بشر ہیں۔ اللہ کے قرآن نے بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت کی گواہی دی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر بھی اپنی بشریت کا ثبوت ہے۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی اسی بشریت کو اس فتاوی شامی کے اندر نقل فرما کر گویا کہ قرآن و سنت کے عین موافق فتویٰ دیے۔ لیکن اس کے برخلاف آپ اہل بدعت کو دیکھیں گے، اہل بدعت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا آپ کو سنا دیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے کنز الایمان۔ کنز الایمان
اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ احمد رضا خان فاضل بریلی نے کیا ہے، اور اس کا جو حاشیہ لگایا ہے وہ خزائن العرفان فی تفسیر القرآن ہے، یہ مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے لگایا ہے۔ یا کیا لکھتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی بشریت کے حوالے سے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس کا صفحہ نمبر 4 ہے، اور یہ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور سے چھپی ہے۔ اس کے اندر صاف وضاحت کے ساتھ صفحہ نمبر 4 پہ لکھا، کہتا ہے مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا۔ یعنی یہاں تو یہ لکھا کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بشر کہتے ہیں وہ کافر ہیں، حالانکہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت پڑھی ہے۔ قرآن کی تلاوت 2 آیات سے ثابت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بشر ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کی فضیلت ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسان بنایا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے انسانوں کو بھی اشرف المخلوقات بنایا۔ لیکن یہ کہتا ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یا انبیاء کرام کو انسان کہنے کی وجہ سے یہ فضائل اور کمال کا انکار ہے، حالانکہ قرآن نے تو وضاحت سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ ایک حوالہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ انہوں نے بشریت کا انکار کیا ہے۔ علامہ شامی قرآن سے تو کیا، لیکن علامہ شامی رحمہ اللہ سے بھی بغاوت کا اعلان کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ دوسری کتاب ہے تفسیر نعیمی، اور اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی، اس کو حکیم الامت کا لقب ملا ہے بریلویوں کے ہاں، اہل بدعت کے ہاں۔ تو اچھا اس کی حیثیت یہ کیا لکھتے ہیں، یہ کیا گل کھلاتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر لکھا کہتا ہے کہ وہابیہ اور دیوبندیہ کا حضور علیہ السلام کی بشریت کے پیچھے پڑ جانا محض بے دینی ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ علماء دیوبند تو چلے وہ تو بشریت کا اقرار کرتے ہیں، بشریت کو بیان کرتے ہیں، تو کیا قرآن کے اندر بے دینی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اندر بے دینی ہے؟ آگے چلے، کہتا ہے ان کو بشر ماننا ایمان نہیں، یعنی اس کے اندر بھی صاف کہہ دیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بشر ماننا یہ ایمان نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، علامہ شامی رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات بشر ہیں، قرآن نے بھی کہا کہ انبیاء کرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پیغمبر بشر تھے، تو اب ان کی فتویٰ کہ یہ بے دینی ہے، ان کو بشر مانا ایمان نہیں ہے، یہ فتویٰ کن پہ لگی؟ یہ تو وہ سوچیں گے جو اہل بدعت کے قرب و جوار میں رہتے، یعنی اہل بدعت سے ان کا تعلق ہے، اہل بدعت کو حق مانتے ہیں۔ ہم نے علامہ شامی رحمہ اللہ سے ان کی دوسری بغاوت، دوسرا اختلاف آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس مسئلے پر، مسئلہ بشریت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات پہ انشاءاللہ مستقل باقاعدہ مختلف کلپس آئیں گی، اور اس کو انشاءاللہ مفصل اور مدلل انداز میں بیان کیا جائے گا۔ اگر مزید تفصیل دیکھنی ہو تو راکم کی کتاب، بندے کی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، بشریت مصطفیٰ، اس کے اندر میں نے خوب وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔